اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمائے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا کامیابی کا تصور۔ خسارے کا تصور کیا ہے؟ تو ارشاد ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ایمان والے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کے اعمال کی طرف، جو کفر میں مبتلا ہوئے ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور ان کے اعمال کو ہم ہباء منثورا کر دیں گے، یعنی ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ ہباء منثورا مٹی کے ان ذرات کو کہا جاتا ہے جو دھوپ میں نظر آتے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے ہباء منثورا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے وہ بے وقعت ہیں تو کافروں کے اعمال بھی اسی طرح بے وقعت ہو جائیں گے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کا تصور مل گیا، کامیابی کا تصور بھی مل گیا کہ کامیابی یہ ہے کہ جنتیں ایسی ملیں گی کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر آگے اللہ نے اس میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب ان کو پھل دیا جائے گا تو وہ پھل دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ تو دنیا میں جیسا پھل ملتا تھا اسی کے جیسا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دکھنے میں ان کے جیسا ہے لیکن حقیقت میں وہ پھل کچھ اور ہے، دنیا کا پھل کچھ اور ہے۔ تو اللہ نے کامیابی کا بھی تصور بتا دیا کہ کامیابی کیسے ملے گی، خسارے سے باہر نکلنے کا مطلب کیا ہے اور ناکامی سے مطلب کیا ہے۔ تو ہمیں اسی طرح کی کامیابی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور عارضی کامیابی کے چکر میں دائمی نقصان کو برداشت کرنا یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک چھوٹا سا مکان ہو، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کا کوئی چھوٹا مکان ہو، اس مکان کے اندر 1-2 کمرے ہوں جس میں 4 آدمی بھی مشکل سے جو ہے وہ آرام کر سکتے ہوں، 5واں آ جائے تو پریشانی لاحق ہو جائے۔ اس گھر کے اندر کھانا بنانے کے لیے جو کچن ہوتا ہے وہ بھی کوئی بہت وسیع نہ ہو، واش روم کی جگہ بھی بہت مختصر سی ہو، اور یہ گھر آپ کا اپنا ہو، کرائے کا نہ ہو، آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو، لیکن حکومت کی طرف سے اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ آپ یہ والا گھر ہمیں دے دیں، اس کے بدلے ہم آپ کو 1000 گز کا پلاٹ دیں گے، اس پہ زبردست قسم کی عمارت تعمیر ہوگی، وہاں پر آپ کو 1 سال کی رہائش ملے گی، آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہاں پہ نوکر چاکر ملیں گے، آپ کو اگر کسی قسم کی کوئی ورزش کرنی ہوگی تو وہیں پر جم کی سہولیات بھی موجود ہوں گی، اگر آپ کو سوئمنگ پول میں نہانے کا شوق ہو تو وہیں پہ سوئمنگ پول بنا ہوا ہوگا، آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں تو وہیں پہ پارک والے جھولے بھی لگے ہوئے ہوں گے، ہر سہولت آپ کو اس گھر میں ملے گی، لیکن وہ گھر آپ کو دیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور 1 سال کے بعد آپ کا جو گھر تھا وہ تو ہمارے پاس ہے ہی، یہ بھی آپ سے لے لیا جائے گا۔ تو کیا آپ یہ آفر قبول کریں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ 1 سال کے لیے آپ کو آسائش اچھی نہیں لگ رہی؟ 1 سال کے لیے آپ کو یہ سارا جو معاملہ ہے اچھا نہیں لگ رہا؟ یہ اسی اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سب عارضی ہے۔ اس عارضی چکر میں، اس عارضی پلاٹ کے چکر میں، اس عارضی آسائشوں کے چکر میں 1 سال اگر گزار بھی لیا تو 1 سال کے بعد جو ہمارا اپنا گھر ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، روڈ پر آ جائیں گے ہم۔ ابھی بھلے گھر چھوٹا ہے، کم از کم ہمارا اپنا تو ہے، چھت اپنی تو موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی عارضی سہولتیں مل رہی ہیں، عارضی کامیابیاں مل رہی ہیں، تو ان عارضی کامیابیوں کے پیچھے بھاگنے کے نتیجے میں ایسا نہیں کیا جاتا کہ دائمی طور پر جو سکون ہو اس کو برباد کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ ہماری عقل بہت کام کر رہی ہے کہ ہم حکومت کی اتنی زبردست آفر کو ٹھکرا رہے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا اگر سونے کی ہو، گولڈ کی ہو، اور آخرت مٹی کی ہو، تب بھی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آخرت کو ترجیح دیں کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا کو ہم پسے پشت ڈال دیں کیونکہ وہ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخرت ہے سونے کی، دنیا ہے مٹی کی، آخرت رہنے والی ہے ہمیشہ، دنیا رہنے والی ہے عارضی طور پر، پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں، اس کی کامیابی کے چکر میں ہم آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنے فتوے کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں کہ جو عقل مندوں والا کام نہیں ہے۔ تو
آپ کو اور مجھے اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جلد از جلد اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں، اس کام کی طرف توجہ دیں کہ جو آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لے کر آنا، اور دوسرا فرمایا کہ نیک کام کرنا، اچھے کام کرنا. ایمان لانے سے مراد صرف اتنا نہیں ہے کہ میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم اس حال میں مرو کہ تم حالت اسلام پر قائم رہو. تو حالت اسلام پر قائم رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عقیدے کی حفاظت کرنی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا کہ عقیدہ کیا ضروری ہے، ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی. تب جا کر ہم جو ہے وہ ایمان کی حفاظت کر کے عقیدے کو محفوظ رکھ کے آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا پہلا قدم اٹھا سکتے ہیں. اور اگر عقیدے میں ہی بگاڑ ہو، عقیدے میں ہی خرابی ہو، تو پھر ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو توجہ اس بات کی طرف ہمیں کرنی ہے کہ کیا میرا عقیدہ محفوظ ہے، کیا میں اپنے عقیدے کی حفاظت کر رہا ہوں، کیا میں اپنے عقیدے کی طرف توجہ کر رہا ہوں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرتے، اور اگر کوئی اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ آدھی ادھوری معلومات کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. شریعت کا جو تقاضا ہے، شریعت جو مطالبہ کرتی ہے، اس کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو عقیدے کے معاملے میں بطور خاص آپ کو لوگ یہ گفتگو بھی کرتے ہوئے مل جائیں گے کہ یار ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، تو ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنی پیاری بات کر رہا ہے، یہ اتحاد والی بات کر رہا ہے، محبت والی بات کر رہا ہے کہ ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. بھائی اگر اتحاد، پیار، محبت ایسا ہی رکھنا ہے کہ کوئی ہمارے نبی کی شان میں فضول بکواس کر رہا ہو، صحابہ کرام کے بارے میں ہلکے جملے استعمال کر رہا ہو، لیکن ہم یہ کہیں کہ یار یہ کتنی پیاری بات کر رہا ہے، تو پھر ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے والد صاحب کو ہمارے محلے میں کوئی گالی دے تو محلے کا اتحاد چونکہ برقرار رکھنا ہے تو ہم اس کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یار اس کی اپنی سوچ ہے، وہ میرے والد صاحب کو گالیاں دے رہا ہے لیکن ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں صحیح ہو، میرے والد کو گالی دے رہا ہے تو کیا ہو گیا اگر اس نے میرے والد کو ماں بہن کی گالی دے دی، تو ہو سکتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں صحیح ہو. یہ کہیں گے ہم؟ نہیں کہیں گے. لیکن محلے کا اتحاد بھی تو ضروری ہے نا، اتحاد کے لیے تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں. تو آپ کہیں گے کہ حضرت اتحاد کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے گالیاں سنتا رہوں، یہ اتحاد نہیں، یہ بغیرتی ہے. تو والد صاحب کے لیے گالیاں سننا اتحاد کے نام پر یہ بغیرتی ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کے بارے میں ہلکے جملے استعمال کر رہا ہو، صحابہ کے بارے میں ہلکے جملے استعمال کر رہا ہو، اور وہاں پر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ صحابہ کے بارے میں ہلکے جملے استعمال کرتا ہے لیکن کیا کریں اتحاد بھی تو ضروری ہے، تو بھائی یہ اتحاد نہیں، یہ بغیرتی ہے. تو یہ جو جملے ہمارے یہاں پہ کہے جاتے ہیں نا، میٹھے میٹھے جملے، پیارے پیارے جملے، ان جملوں سے ہمیں تھوڑا سا بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک یہ بہت خطرناک بات کہ ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. اس پر ایک صاحب مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضرت ہمیں کسی کو نہیں کہنا چاہیے غلط. تو میں نے کہا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اس نے کہا حضرت دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے سمجھائیں. اور وہ سوال آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، آپ لوگ بھی غور سے سنیے گا. انہوں نے مجھے کہانی سنائی سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا حضرت دیکھیں ایک شخص ہے نا، رات کے وقت اندھیری رات میں عشاء کی نماز کے لیے گیا، اور جب وہ مسجد کے پاس پہنچا نا تو اس کو گھوڑا باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی. تو اس نے اپنے پاس سے کیل نکالی، زمین میں کیل لگائی اور گھوڑا اس سے باندھ کے اندر نماز کے لیے چلا گیا. جیسے ہی نماز پڑھ کے باہر آیا تو اس نے سوچا کہ یار دیکھو میں آیا تھا، مجھے کیل لگانے کے گھوڑا باندھنے کے لیے جگہ نہیں ملی، مجھے پریشانی ہوئی، تو کیوں نہ میں کیل یہیں پہ لگی ہوئی چھوڑ دوں، کوئی اور آئے گا اس کو پریشانی نہیں ہوگی، اس کو سہولت مل جائے گی. تو اچھی نیت کے ساتھ اس نے کیل وہیں پہ چھوڑی اور وہاں سے چلا گیا. فجر میں ایک اور شخص آیا، وہ اس کیل سے ٹکرا کے گر گیا. اس نے کہا کہ یار پتہ نہیں کس نے یہاں پہ کیل لگا دی ہے. تو اس نے وہ کیل باہر نکالی، اس سوچ کے ساتھ باہر نکالی کہ یار مجھے تو تکلیف ہوئی لیکن اب مزید کسی اور کو نہ ہو تو میں کیل نکال دیتا ہوں. تو اس نے اچھی سوچ کے ساتھ کیل باہر نکال دی.
اب وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت بتائیں کس کو غلط کہیں گے؟ اب آپ بتائیں کون غلط ہے ان میں سے؟ کون غلط ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی غلط نہیں ہے، کیل لگانے والا غلط ہے۔ اور کوئی؟ اچھا، کوئی کہے گا کیل لگانے والا، کوئی کہے گا کیل نکالنے والا، کوئی کہتا ہے کوئی غلط نہیں۔ ہم جو تحقیق کرتے ہیں نا، اور ہم جو اس طرح کے جملے سنتے ہیں، تو اس سے ہم اسی طرح متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار کیا زبردست بات، تو صحیح کہہ رہا ہے یار، ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن جب ان صاحب نے مجھے یہ اسٹوری سنائی نا، تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا، میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کیل لگائی کہاں تھی؟ اگر اس کو کیل لگا کر چھوڑنے کا اتنا ہی شوق تھا تو اندھیری رات میں کم از کم دیوار پہ ہاتھ لگا کے چیک تو کر سکتا تھا نا کہ مسجد کی دیوار کے ساتھ بالکل کارنر میں لگائی ہے یا روڈ کے بیچ میں لگائی ہے۔ اگر تو اس نے کارنر میں لگائی تھی اور آنے والا آ کر ٹکرا گیا تو پھر اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے تھا کہ بھئی اندھیری رات ہے اور کارنر والی لگی ہوئی جگہ پہ بھی میں ٹکرا رہا ہوں تو میرا قصور ہے، کیل کا قصور نہیں ہے۔ اور اگر اس نے بیچ میں لگائی تھی تو ایسی نیکی کرنے کا کس نے کہا تھا کہ تم روڈ کے بیچ میں کیل لگا دو اور کوئی بھی آ کر اسے ٹکرا جائے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا، ہم ڈائریکٹ نتیجہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار بات تو صحیح کر رہا ہے۔ اس چکر میں ہم اپنا عقیدہ بھی خراب کر دیتے ہیں، اس چکر میں ہم اپنے نظریات خراب کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے، یہ بھی اپنا نظریہ اولیاء کرام سے ثابت کر رہا ہے، ہم کیسے کسی کو غلط کہیں؟ وہ ایسے کسی کو غلط کہیں گے کہ شروعات دیکھو کہاں سے ہو رہی ہے، سلسلہ چل کہاں سے رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر ایک بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے، بھائی سب کا اپنا اپنا دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے، سب اپنے اپنے اسٹائل سے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھو یہ 6 نمبر لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ اس کو پڑھو گے 9 اور آپ اس کو پڑھیں گے 6۔ آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو 9 لگ رہا ہے، میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں مجھے 6 لگ رہا ہے، تو سب کا اپنا اپنا نظریہ دیکھنے کا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہاں پہ بھی کوئی ایک ہی صحیح ہے۔ آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں اور میں یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں، پہلے آپ یہ معلوم کریں کہ لکھنے والے نے لکھنا کہاں سے شروع کیا تھا۔ اگر اس نے یوں لکھا تھا تو یہ 9 ہے، اور یوں لکھا تھا تو یہ 6۔ پہلے لکھنے والے سے تو جا کے پوچھیں کہ اس نے لکھا کیا تھا، تو پتہ چلے گا۔ تو ہم بعض اوقات اس طرح کی جو موٹیویشنل اسپیکرز کی طرف سے آنے والی باتیں نا، اس کو فوراً ایکسپٹ کرنے کے بعد بغیر غور و تفکر کے آگے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو سب کے اپنے اپنے نظریے ہوتے ہیں، ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ تو پھر اگر کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے تو پھر میں نے دوسری بھی مثالیں دی تھی کہ والد صاحب کو اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو وہ بھی یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا، اس کو آپ کے والد صاحب فراڈیے لگ رہے تھے، اور یہاں سے کھڑے ہو کے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے کی حیثیت سے تو آپ کے والد صاحب آپ کو شریف آدمی لگ رہے ہیں، تو پھر یوں کر لیں۔ تو اسی لیے عقائد کے معاملے کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں چلتی۔ تو لوگ آپ کو یہ والی مثالیں دے کر عقائد کے اندر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فقہی معاملات کے اندر چل جائیں گی کہ بھئی ناف کے اوپر ہاتھ باندھیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، ورنہ نظریہ تو ہمارا اس میں بھی یہی ہے۔ تفصیل کبھی انشاءاللہ حضرت آپ کو مزید سمجھا بھی دیں گے کہ اس میں بھی فقہی مسائل کے اندر بھی نتیجہ کسی ایک کا ہی صحیح ہوتا ہے۔ اسی لیے مجتہدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے کے بعد کوئی نتیجہ نکالتا ہے، اور اگر اس نتیجے کو نکالنے کے بعد وہ صحیح نتیجے پہ پہنچ گیا تو اس کے لیے 2 ثواب ہیں، اجتہاد کرنے کا اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کا۔ اور اگر وہ غلطی کر جاتا ہے تو پھر اس کو 1 ثواب ملے گا کہ اس نے اپنے اجتہاد کی ذمہ داری پوری کی تھی، نتیجہ صحیح نکالنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی، کوشش کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ نتیجہ صحیح نکلے گا کہ نہیں نکلے گا یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ تو ہمیں یہ جو چکنی چپڑی باتیں کی جاتی ہیں نا کہ یار ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے، ہم اس چکر میں اپنا عقیدہ خراب کر دیتے ہیں۔ عقیدے کے اوپر اتنا پکا یقین ہونا ضروری ہے کہ سامنے کھڑے ہو کر اگر آپ کو کوئی دلائل بھی دے رہا ہو نا تو آپ کے یقین کے اندر ذرا سی بھی لغزش نہیں آنی چاہیے۔ ان کے اوپر طعنا کرے تو بتائیں یہ کون ہوگا؟ امام حسن کی پیروی کرنے والا ہوگا یا امام حسن کی مخالفت کرنے والا ہوگا؟ امام حسین کا اتباع کرنے والا ہوگا یا امام حسین کی مخالفت کرنے والا ہوگا؟ تو کیا مشکل ہے پہچاننا کہ آج کے دور میں ہم کس کو صحیح کہیں کس کو غلط کہیں؟ بھائی جو امام حسن کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، سیدنا امیر معاویہ کی تعظیم کر رہا ہے، آپ کی عظمت کو قبول کر رہا ہے، وہ حق پر ہے، جو آپ کے خلاف بکواس کر رہا ہے وہ باطل پر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ کو علماء نے اس بات سے روکے رکھا ہے نا کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کے درجے تک نہیں پہنچا سکتے،
وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، ہے نا، وہ خدا نہیں ہے۔ اعلی حضرت بھی فرماتے ہیں کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو خدا اور بندے میں فرق بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد آپ بھی تعظیم مصطفیٰ کرتے ہیں اور ہم آپ کو تعظیم مصطفیٰ کی ترغیب دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے آگے پوچھے کہ یہ جو آپ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ انگوٹھے چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم کہیں یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، ہمیں تو قرآن و حدیث کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو ایک آپ کو تعظیم مصطفیٰ کی ترغیب دے رہا ہے اور ایک آپ کو یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی دلیل ہے تعظیم مصطفیٰ کے اس عمل پر؟ دلیل نہیں ہے تو کیوں پیروی کر رہے ہو؟ ایک یہ کہہ رہا ہے۔ دو موقف سامنے آ گئے نا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں جانا ہے پھر اس صدی میں جو صحابہ کرام کی صدی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ چلیں۔ صلح حدیبیہ میں جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، وہ کفار کی طرف سے آئے، تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام جس انداز سے تعظیم کرتے تھے اس کا نقشہ جب جا کر کفار کے سامنے کھینچا نا، تو انہوں نے کہا کہ تم جس سے مخالفت کر رہے ہو نا، جس کی مخالفت کر رہے ہو، وہ کوئی بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ کیونکہ میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کے ماننے والے کو ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا کہ جیسی تعظیم اصحاب محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے تعظیم کا طریقہ بتایا کہ صحابہ کرام کیسے تعظیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی جب اپنے بال ترشواتے ہیں تو صحابہ کرام ان بالوں کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، یہ نبی جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اور اگر کسی کو براہ راست وہ پانی جسد مصطفیٰ سے نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی تری کو حاصل کر کے برکتیں لیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ کیا قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے محبوب جب گیسو ترشوا رہے ہوں تو تم ان کے بالوں کو اپنے ہاتھوں پر لے لینا؟ کوئی ایک حدیث ایسی ہو جس میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے گرد جمع ہو جانا اور جیسے ہی میرے بال میں ترشواؤں تو میں ان کو اپنے ہاتھوں پر لے لینا، جب میں وضو کروں تو اس کے قطرات کو اپنے ہاتھ پر لے لینا؟ نہ کوئی ایک آیت ایسی ہے، نہ کوئی ایک حدیث ایسی ہے۔ صحابہ نے بس اللہ کا اتنا حکم دیکھا تھا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ صحابہ کرام نے ناجائز جو کام تھے جیسے سجدہ کرنا، اس کو چھوڑ کر ہر وہ طریقہ اپنایا جو تعظیم مصطفیٰ والا تھا۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ یہ انگوٹھے چومنا کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ اللہ نے جو فرمایا نا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو بتاؤ میں یہ تعظیم کے لیے کر رہا ہوں توہین کے لیے کر رہا ہوں؟ تو وہ ظاہر سی بات یہ کہے گا کہ بھئی تعظیم کے لیے کر رہے ہو۔ تو جب تعظیم کے لیے کر رہے ہو تو صحابہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اب دلیل نہیں ڈھونڈنی، اب یہ دیکھنا ہے کہ بس منع نہیں ہے تو اس پر عمل کر لو۔ تو اب آپ سے ایک بندہ دلیل پوچھ رہا ہے، بھائی دلیل بتاؤ گے تو میں اس طرح سے تعظیم کروں گا ورنہ تو میں تعظیم نہیں کروں گا۔ اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ منع تو نہیں ہے نا، بس میں پہ تعظیم کروں گا۔ تو کون صحابہ کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے؟ وہ کہ جو روک رہا ہے یا وہ جو عمل کر رہا ہے؟ جو عمل کر رہا ہے۔ کیا پہچاننا مشکل ہے؟ کیا مسئلہ ہے اس میں پہچاننے میں؟ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس معلومات کی کمی ہے۔ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہلکے جملے استعمال کرے، میں آپ کو وہ والی مثال نہیں دیتا جو انہوں نے لکھی ہے، پھر میں اس طرف لے کر چلا جاؤں گا، میں آپ کو صرف ایک دوسری مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں۔ کوئی آپ کے بارے میں یہ کہے، یا والد صاحب کے بارے میں جب مثال دیتے نا تو زیادہ چبھتی ہے، تو میں مخالف کو جو نا والد صاحب کے، آپ سے مراد مخالف، آپ اور میں نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے مراد کون؟ جو اعتراض کرنے والے، جو تنقید کرنے والا ہے۔ تو ان کو جب ہم والد صاحب کے اوپر رکھ کے مثال دیتے نا تو زیادہ مزہ آتا ہے اس میں، ان کو لگتی ہے صحیح سے نا۔ اگر آپ کے والد صاحب کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یار آپ کے والد صاحب اگر محلے میں کوئی کام کر لیتے ہیں، کوئی خدمت کر لیتے ہیں تو اس میں کیا کمال ہے؟ ایسی خدمت تو بھنگی بھی کر رہا ہوتا ہے محلے میں، گٹر نہیں صاف کرتا وہ، تو آپ کے والد صاحب نے اگر خدمت کر لی تو کیا ہے اس میں؟ بتائیں یہ اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ آپ کو کیا لگے گا؟ یار آپ کے والد صاحب کے پاس اگر اتنی معلومات ہے تو اس میں کیا کمال ہے؟
یہ معلومات تو چرسی موالی کو بھی ہوتی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ چرس کہاں سے ملتی ہے. آپ کے والد صاحب کو اگر یہ ایکسپیرینس ہے کہ کون سی چیز کہاں ملے گی تو چرسی کو بھی پتا ہے چرس کہاں سے ملے گی. وہ چرس لینے کے لیے علامہ صاحب کے پاس نہیں آتا، وہ چرس لینے کے لیے پتا ہے کہاں کھوکھے پہ مجھے ملے گا. تو یہ تو اس کو بھی پتا ہے. تو اس میں آپ کے والد صاحب کا کیا کمال ہے؟ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کے بارے میں یہی کہیں گے نا کہ بھائی کیا تمیز نہیں، کس طرح سے بات کر رہا ہے میرے باپ کے بارے میں. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں اس کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، یہ میرے والد صاحب کے، کل تو یہ میرے والد صاحب کی تعریف کر رہا تھا، کل تو اس نے کہا تھا کہ آپ کے والد صاحب بڑی معزز شخصیت ہیں، تو آج اگر یہ کہہ رہے تو اس کا کچھ اور مطلب ہوگا. تو بھائی یہ بغیرتی ہے، یہ کوئی روشن خیالی نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں سننے کے بعد بھی ایسے جملے استعمال کریں کہ نہیں یہ والد صاحب کی توہین نہیں کر رہا، کل ہی تو اس نے میرے والد صاحب کی تعریف کی ہے. تو بھائی اتنے بغیرت ہم تو نہیں ہو سکتا. اور پھر جب یہ بات ہمارے والد صاحب کی بجائے ہمارے نبی کے علم کے بارے میں ہو کہ اگر نبی کو تھوڑا بہت علم غیب ہے تو معاذ اللہ اس میں کیا کمال ہے، تو گدھوں کو، بچوں کو، پاگلوں کو بھی ہوتا ہے معاذ اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ تو آج کے دور میں کون صحیح ہے کون غلط ہے یار ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو بھائی آپ کو ایسے پتا چلے گا جب آپ معلومات لیں گے. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھے علاج کروانے کے لیے محلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا بڑے ہاسپٹل میں جانا چاہیے؟ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ سر کا درد ہو تو مجھے پیٹ کے درد والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ وہاں پہ تو ہم یہ ننھے کاکوں کی طرح سوال نہیں کرتے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کون صحیح کون غلط ہے. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھے کس بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے، کہاں پہ نوکری کرنی ہے، کون سی فیلڈ کے اندر پڑھائی کرنی ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ معلومات لیتے ہیں، تجربے کار لوگوں سے پوچھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کو گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں. فیلڈ میں جب ماہر بن جاتے ہیں تو پھر آپ یہ سوال نہیں کرتے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا. تو عقیدے میں بھی جب ہم ماہر بن جائیں گے، عقیدے میں بھی جب ہم گہرائی کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں نہیں پتا پوچھنا پڑے گا کہ یار ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون صحیح کون غلط ہے. آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، میں طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون صحیح کون غلط ہے، مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں. ان سے پوچھیں گے تو پھر آپ کو اور مزید گہرائی کے اندر سمجھا دیں گے کیونکہ عالم کی حیثیت سے سمجھا رہے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں یہ بچوں والے سوالات ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ بھائی آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ بریانی کون سی جگہ سے پکوانی ہے؟ پتا چل جاتا ہے نا. پھر بیف بریانی میں مزہ آئے گا یا چکن بریانی میں مزہ آئے گا، کس کی بیف بریانی اچھی ہے، کس کی دال بنانا اچھا ہے، یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ وہاں پہ تو ننھے کاکوں کی طرح سوال نہیں پوچھتے ہم. تو جیسے وہاں پہ پتا چلتا ہے ویسے یہاں پہ پتا چلے گا. وہاں پہ جو معلومات آپ کو لینی ہے وہ دنیاوی معلومات ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کو دین کی معلومات لینی پڑے گی. تو عقیدہ ہمارے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. عقیدے میں خرابی ہوگی، نیک عمل بھی ہمارے ویسے ہی چلے جائیں گے، وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. لیکن اگر عقیدہ مضبوط ہو، عمل میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو عمل کی اونچ نیچ جو ہے اس کے اندر ہمیں امید ہوتی ہے کہ یار انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ معاف ہو جائیں گے. ورنہ ایٹ لیسٹ کم از کم اتنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص انتہائی گناہ گار ہے، بخشش کا اس کی کوئی چانس نہیں بھی ہو رہا بالفرض، لیکن عقیدہ صحیح ہے تو بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن اگر عقیدے میں ہی خرابی ہو تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اور میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کو ایسے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو عقیدے کے سلسلے میں اتنے پلپلے ہو گئے کہ آپ جب ان سے بات کریں گے نا تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپ کہہ دیں کہ بھئی ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، یہ بھی غلط ہے. لیکن میں نے ایک مقرر کو سنا، وہ ملحد سمجھتے نا کون؟ جو خدا کو نہیں مانتے، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کوئی خدا معاذ اللہ ہے ہی نہیں. وہ اس سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ حضرت ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ملحد لوگ بھی صحیح ہوں، میں اپنے دلائل کے مطابق ایک خدا کو مانتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے سے بھی غلطی ہو رہی ہو اور آپ بھی کہیں نہ کہیں صحیح ہو. حسن الیاس گاندھی کا بیٹا. اب بتائیں ایسے معاملے میں پھر ایک اور اداکار وہ بھی تبلیغ کرنے کے لیے چلا ہوا ہے، حمزہ علی عباسی. تو وہ جو ہے ایک ملحد سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی وہ نبی نہ ہوں، ایک عام سے آدمی ہوں، یہ تو ہمارے پاس دلائل ہیں تو ہم ان کو نبی مان رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ عام سے آدمی ہوں، تو آپ بھی ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہو،
آپ اگر ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے. ابے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہوش ہے، دماغ ہے، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ دین کے بارے میں ساری بنیادیں بھول گئے؟ تو اگر ہم اپنے آپ کو روشن خیالی کی طرف لے کر جائیں گے نا تو بات یہاں سے صلح کلیت سے شروع ہوتے پھر اس نوبت پہ چلی جاتی ہے کہ ملحدوں کے بارے میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ بھی کہیں صحیح ہو. پھر ایسے بے وقوفوں کے بارے میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے نبی نہ ہی ہو سکتا ہے وہ ایک عام سے آدمی ہو معاذ اللہ. تو یہ کس نے کہا تھا بھائی آپ کو کہ اس طرح میدان میں اتر کے آپ کسی سے گفتگو کریں؟ اور ہم اگر ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو ہمارے لیے تباہی ہے. ہمارے آئیڈیل وہ ہونے چاہیے کہ جو ہمیں بزرگوں کے پیچھے چلا رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. کیونکہ قرآن نے ہمیں صراط مستقیم کی وضاحت یہ نہیں فرمائی کہ صراط القرآن صراط الحدیث. بات یہ صحیح ہے کہ قرآن و حدیث کا رستہ ہی صحیح ہے، قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے، حدیث ہی ہمیں رہنمائی دیتی ہے. لیکن اس سے رہنمائی حاصل کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا تھا. قرآن سے نتیجہ نکالا، میرا نتیجہ صحیح ہے یا نہیں، انعام یافتہ بندوں کو دیکھوں گا. حدیث سے نتیجہ نکالا، میرا راستہ صحیح ہے یا نہیں، میں انعام یافتہ بندوں کو دیکھوں گا. اگر میرا نتیجہ ان کے مطابق ہے تو میں ہدایت پر ہوں، اگر میرا نتیجہ ان کے خلاف ہے تو میں ہدایت پہ نہیں ہوں. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ علماء کے پیچھے چلیں گے. اور آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جو آپ کو سکھانے کے لیے کوششیں کر رہی ہوتی ہیں. ایسی شخصیات جو آپ کے لیے علم دین کے لیے مختلف مواقع فراہم کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ حضرت کے دامن سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ نہیں کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہوگا اور بزرگ کچھ کہہ رہے ہوں گے تو ہمارے بزرگ ایسے ہیں نہیں کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہو اور بزرگ کچھ کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمارا معیار یہ ہے کہ اگر قرآن ایک طرف ہو، حدیث ایک طرف ہو، اور اگر کوئی بھی شخصیت ہو جو قرآن و حدیث کے خلاف بات کر رہی ہے تو ہم اس شخصیت کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے. لیکن الحمدللہ جن کو ہم اپنا بزرگ مانتے ہیں وہ ایسے ہیں ہی نہیں، اور جو ایسے تھے ان کو ہم پہلے ہی چھوڑ چکے. وہ کسی اور کے بزرگ ہیں، وہ ہمارے ہیں ہی نہیں. تو ہم نے جن کو اپنا بزرگ مانا ہے نا وہ ہمیں قرآن و حدیث کے پیچھے لے کر چلنے والے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے، پہلی گزارش، عقیدے کو دلیل سے سیکھیں، سمجھیں. تحقیق کے میدان میں اس وقت چھلانگ ماریں کہ جب تحقیق کرنا آ جائے، یعنی جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کو سب سے پہلا سوال کیل لگانے والے کے بارے میں کرنا ہے. آپ کو سب سے پہلا سوال وہ 6 اور 9 لکھنے والے سے پوچھنا ہے کہ تو نے لکھا کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ ابھی تحقیق کے میدان میں نہیں کودیں. تحقیق کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. تحقیق کرنے سے پہلے میں کچھ الفاظ استعمال کرتا ہوں اپنا علمی بھرم جھاڑنے کے لیے نہیں، صرف بتانے کے لیے. تحقیق کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خاص کیا ہوتا ہے، عام کیا ہوتا ہے، مشترک کیا ہوتا ہے، مول کیا ہوتا ہے، صریح کیا ہوتا ہے، کنایہ کیا ہوتا ہے، حقیقت کیا ہوتا ہے، مجاز کیا ہوتا ہے، دلالت النص کیا ہوتا ہے، اقتضاء النص کیا ہوتا ہے، عبارت النص کیا ہوتا ہے، اشارت النص کیا ہوتا ہے. یہ پتا ہے حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ میں بھرم نہیں جاڑ رہا، میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ علماء اگر کوئی خدمت کر رہے ہیں نا، اگر یہ قرآن پڑھا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں تو یہ چنے نہیں بیچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی بھی جگہ سے چنے خرید لی اور روڈ پر آواز لگانا شروع کر دیا 2 روپے آ کے لے جاؤ ہم سے. یہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، علماء کی محنت ہوتی ہے پیچھے. ایک ڈاکٹر سے بھی آپ جا کر اگر یہ ہوشیاری کرنا شروع کر دیں نا کہ ڈاکٹر کو آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر آپ کو لکھ کر دے کہ ٹھیک ہے پیناڈول کھا لینا چاہیے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے گوگل پہ پڑھا تھا کہ پیناڈول کے یہ نقصانات ہوتے ہیں، میرا جو سر میں درد ہو رہا ہے نا اس کے لیے پونسٹین ہونی چاہیے تھی، آپ مجھے پونسٹین لکھ کر دیں یا کم از کم ڈسپرین لکھ کر دیں. پیناڈول میں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر ڈاکٹر آپ کو سامنے سے کیا کہے گا کہ بھائی پھر مجھ سے لکھوانے کے لیے تو آیا کیوں، ادھر جا کے دیکھ لیتا کہ تو گوگل پہ تجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن وہاں پر ہم چھنے مننے بن جاتے نا، بالکل ننے مننے چھانے منے ہو کر ہم لوگ ان سے پوچھتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پیناڈول تو پیناڈول، آپ کو پتا ہے نا کہ کیا ہے. اور ادھر علماء جب کہہ رہے ہوں کہ بھئی مسئلہ یہ ہے، حضرت طلاق دینے کے لیے تو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی، ہمارے پاس تو کوئی گواہ ہی نہیں تھا. بھائی کس نے کہا کہ گواہ چاہیے ہوتے ہیں؟ میں نے ریسرچ کی تھی گوگل کے اوپر. تو بھائی میں نکاح کرنے کے لیے پھر مولوی کے پاس کیوں آیا تھا؟ خود ہی کر لیتا نکاح گھر میں بیٹھ کر، گوگل سے کروا لیتا نکاح. اب تو اے آئی کے اندر وہ چیٹ باٹ بولنا بھی شروع ہو گیا ہے،
اسی کو بولتے تھا کہ بھائی تو قاضی بن جا، خطبہ بھی تو ہی پڑھ لے. کیوں آیا تھا بھائی مولوی کے پاس؟ تو ہم اپنے مطلب کے لیے علماء کے پاس آتے ہیں، اور جب ہمارا مطلب علماء سے نہ نکل رہا ہو نا تو پھر ہم کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ علم دین سیکھنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا. علم دین آپ کو علماء سکھائیں گے، علم دین آپ کو علماء سمجھائیں گے، ان سے وابستہ رہیں گے تو فائدہ ہوگا. اور عقیدہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، اور پھر عمل وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. آپ کو اور مجھے اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے نا، وہ عمل کے خزانے لوٹنے کے لیے بھیجا گیا. آخر میں بس امام غزالی کی ایک حکایت میں آپ کو ترغیب کے لیے ذکر کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہوئی بھی ہو. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے دربار پر ایک شخص آیا اور اس نے کچھ مال کا مطالبہ کیا. بادشاہ بڑا سخی تھا. بادشاہ نے اپنے محافظین جو ادھر موجود تھے ان کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور ہمارے خزانے میں لے جاؤ. اور اس فقیر کو کہا کہ تیرے پاس 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے میں تو جتنا خزانہ لوٹ سکتا ہے نا لوٹ لے، لیکن یہ یاد رکھ کہ 1 گھنٹے کے بعد تجھے 1 لمحہ بھی نہیں دیا جائے گا کہ تو وہاں سے مزید کچھ اٹھا. وہ خوشی خوشی جاتا ہے محافظین کے ساتھ، دیکھتا ہے کہ بھئی خزانے سونا لٹکا ہوا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں. ابھی وہ کمرے پہ نظر ڈال رہا ہوتا ہے، اچانک اس کی نظر جو ایک بستر پہ پڑتی ہے، بادشاہ کے بستر کے اوپر نظر پڑتی ہے. اب آپ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پہ سو رہے ہیں، گھر پر جائیں گے بستر نظر آئے گا، اس پہ لیٹیں گے تو الگ ہی مزہ ہوگا. کتنے دن کے بعد ہم بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. کوئی تھک ہار کر بستر پہ پہنچتا ہے اور جب لیٹتا ہے تو اس کو الگ ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار گھر کا بستر ہمیں مل گیا. تو اب وہ بادشاہ کا بستر اور ایک فقیر آدمی، وہ جا کے بیٹھا بادشاہ کے بستر پر. اس نے کہا یار کیا زبردست. پھر اس نے وقت کو دیکھا تو ابھی تو 1 گھنٹہ اس کے پاس موجود تھا. تھوڑا سا لیٹ گیا. اس نے کہا یار میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، جاتے جاتے ایک ہی ہیرا بھی اٹھا لوں گا تو میری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی. اس چکر میں وہ سو جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد محافظین آتے ہیں، گارڈز آتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، چل بھائی اٹھ 1 گھنٹہ ہو گیا. وہ ہکا بکا اٹھتا ہے، محافظین کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے کہ خدا کا واسطہ مجھے 1 ہیرا اٹھانے دو، زیادہ کچھ نہیں، 1 ہیرا اٹھانے دو. تو محافظین اس کو کہتے ہیں کہ نادان تیرے پاس 1 گھنٹہ تھا، پورا خزانہ لوٹ سکتا تھا، تو نے سو کر برباد کر دیا. نکل اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اٹھا کے باہر بھگا دیتے. آپ اور میں اس کی جگہ پر ہوتے تو ہمارے یہاں پہ اگر مثال کے طور پر بریانی بڑھ رہی ہو اور ہم محفل میں لیٹ پہنچے اور ہمیں پتا چلے ابے یار تو ابھی آ رہا ہے، بریانی تو ختم ہو گئی، لنگر تو ختم ہی ہو گیا، تو وہ جو لنگر کے آلو اور بوٹیاں ہم مس کر دیتے نا، اس کے اوپر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، ابے یار میں 5 منٹ پہلے آ جاتا تو مجھے لنگر مل جاتا. کتنا افسوس ہوتا ہے. اور پھر وہ دوست یہ کہہ رہے ہو کہ یار کیا لذیذ بریانی تھی، بوٹیاں تو ایسی نرم نرم تھی، یوں دباتے تھے تو فوراً ٹوٹتی تھی اور فوراً. تو ہم کہتے ہیں بھائی یار، تو ہماری بریانی مس ہو جاتی ہے، ہمارے آلو مس ہو جاتے ہیں، ہماری بوٹیاں مس ہو جاتی ہیں تو ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے. اگر ہم اس فقیر کی جگہ پہ ہوتے تو کتنا پچھتاوا ہوتا. اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اس خزانے میں بھیجا ہے جہاں پہ نیکیوں کے خزانے موجود ہیں. آپ کو اور مجھے کرنا یہ ہے کہ ہم یہ نیکیاں جتنی لوٹ سکتے ہیں نا لوٹ لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں اس فقیر کی طرح دنیاوی آسائشوں کے، دنیاوی خواہشات کے بستر پہ سو رہے ہیں. اس کے پاس 1 گھنٹہ تھا، آپ کے اور میرے پاس کتنا ٹائم ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا. جب موت کے فرشتے آئیں گے نا تو ہم ان کے سامنے اسی طرح گزارش کر رہے ہوں گے، خدا کا واسطہ ایک نیکی کرنے دو، خدا کا واسطہ ایک نیکی کرنے دو. لیکن پھر وہ یہ کہیں گے کہ تمہارے پاس پوری زندگی تھی، چاہتے تو نیکیوں میں اپنی پوری زندگی گزار لیتے، لیکن اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے. پھر ہم اسی طرح پچھتاوے کے ساتھ وہاں پہ جا رہے ہوں گے. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی. ہمیں اگر چھوٹی جنت سے مراد یہ کہ جنت کا جو سب سے پہلا درجہ ہوگا نا، ایک تو بہت اعلیٰ درجات ہوں گے نا، جنت الفردوس، جنت المعلا، جنت المعلا تو قبرستان ہے، جنت الفردوس ہے، پھر اور جنت کے جو درجات ہیں وہ تو بہت بلند درجات ہیں. ہمیں تو اگر پہلا درجہ بھی مل جائے گا نا تو ہم تو اس میں بھی خوش ہو جائیں گے کہ بھئی چلیں، لیکن ہم اس میں خوش نہیں ہونے چاہیے. ہمیں تو پھر وہ محلہ چاہیے کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب ہو. ہم جب جنت میں اپنے گھر سے نکلیں تو ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو رہی ہو،
ہم جب گھر سے نکلیں تو ہم دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، تو ہم دور سے ہی کم از کم زیارت کرنے کا موقع مل جائے. ہمیں تو وہ جنت میں چاہیے. تو جنت جو سب سے ہلکے درجے کی، اس کے لیے بھی ہمیں ایمان اور عمل کو کم از کم اپنا اچھا کرنا پڑے گا. تو اعلیٰ درجے کی جنت تو لینے کے لیے پھر زیادہ محنت کرنی پڑے گی. وہ ان علماء کے صدقے انشاءاللہ ہم پیچھے چلے ہی جائیں گے. تو آپ ان سے وابستہ رہیں، علم دین سیکھیں، عمل کو اچھا کریں، عقیدے کو مضبوط کریں، پھر انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.